ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اولیاء اللہ کی اقسام پر۔ اچھا، ماشاء کہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں، اس روح زمین میں کتنی قسم کے اولیاء اللہ قائم و دائم کر رکھے ہیں، اور ان اولیاء اللہ کی روحانی توجہات سے تکوینی اور تشریعی نظام چلتے ہیں۔ تو آج اولیاء اللہ کے اقسام پر ہم گفتگو کریں گے، اور یہ اقسام حقیقت میں ان اولیاء اللہ کے مقامات ہیں کہ مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فائز کر رکھا ہے، اور ان کے مقام کے مناسب اللہ تبارک و تعالی نے ان اولیاء اللہ کے ذمہ خدمات سپرد کر رکھی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ میں مختلف ملائکہ کو مختلف کام سپرد کر رکھے ہیں، مختلف خدمات سر انجام وہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ نزول وحی کی خدمت ان کے سپرد کر رکھی ہے، قوموں پہ عذاب نازل کرنا یا ان کو ثواب انعام ان کے لیے قائم کرنا، یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ یہ خدمت ہے۔ حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام بارشوں اور ہواؤں کے فرشتے ہیں، تو بارشوں اور ہوائیں جاری و ساری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسرافیل فرشتہ، وہ نفخ روح کی ذمہ داری ان کی ہے، وہ جو سور منہ میں لے کے جو ابھی تک اللہ کے امر کے منتظر کھڑے ہیں اور وہ اس خدمت کا انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قبض روح کے لیے حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مقرر کر رکھا ہے، موت و حیات کے معاملات ان کے سپرد ہیں۔ تو اب ان ملائکہ کے ذمے جو اللہ نے اپنے مختلف کام سپرد کر رکھے ہیں، اس کا یہ مطلب خدا نہ خواستہ نہیں ہے کہ یہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہی اختیار کے اندر دخیل ہو گئے ہیں اور یہ شرک بن گیا ہے۔ کوئی اس کو شرک نہیں سمجھتا، سب سمجھتے ہیں کہ یہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر اور مشیت کے پابند ہیں، اور اس کے تحت یہ اللہ کی سپرد کی ہوئی خدمات کو انجام دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں بھی اپنے نیک بندوں کو چن رکھا ہے، ان کو منتخب کر رکھا ہے، اور ان کے ذمے بھی مختلف خدمات لگا رکھی ہیں۔ تو وہ پھر یہ مختلف خدمات جب ذمے لگائیں تو پھر وہ اقسام تقریباً بن گئی 12۔ تو 12 قسم کے اولیاء کاملین ہیں، اور یہ وہ منتخب برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ نے چن رکھے ہیں، اور جو دنیا کے اس روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ یہاں فائز ہیں، اور اپنے مقام کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی اور دی ہوئی خدمت کے مطابق کام انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اور اہل شام کا ذکر آیا۔ اہل شام کا جب ذکر آیا تو ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین، اہل شام پر لعنت کیجیے، ان پر لعنت کی بدعا کیجیے، لعنت فرمائیے۔ تو میں کہ نہیں، میں ان پر لعنت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ملک شام میں ابدال ہوتے ہیں۔ اچھا، ابدال ہوتے ہیں، اور ابدال جو اولیاء اللہ کی ان 12 اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو وہاں ابدال ہوتے ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں نازل کرتے ہیں، جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں پر غلبہ عطا کرتے ہیں، جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل شام کو دنیا کی مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ان کے اندر وصف ہے۔ تو چونکہ وہاں ابدال رہتے ہیں، اولیاء اللہ کے یہ خاص جو ہے بندے رہتے ہیں، لہٰذا میں اس ملک شام کے لیے بددعا نہیں کروں گا، یہ بات کہی۔ اور ظاہر کہنے والے تو اس لیے کہہ دیا کہ ظاہر کہ سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مڑ بھیڑ ہوئی تھی تو ملک شام کے سب لوگ ہیں، تو یہ کہہ کے اس نے بات کہی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ وہاں ابدال رہتے ہیں۔ اس پر حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کے اقسام میں سے ایک قسم کو ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسمیں ہیں، اس میں قسمیں ہیں، لہذا باقی اقسام کا سری ذکر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب ایک نظیر کو ذکر کر دیا گیا، اس کے ذریعے سے باقی نظائر خود بخود ثابت ہو جاتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ معلوم ہے کہ اولیاء اللہ کے اقسام ضرور ہیں، اور یہ وہی اقسام ہیں کہ جو مشائخ سلسلہ نے بیان کی ہے۔ لہذا اس میں جو ہے پہلی قسم جو بیان کی، پہلی قسم غوث۔ اولیاء اللہ کے اقسام میں پہلی قسم غوث ہے، اور غوث جو پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے، غوث پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مقام پہ فائز کرتے ہیں۔ اور غوث کی ظاہری جو علامات ہیں ان میں سے علامت ایک یہ ہوتی ہے کہ غوث جو ہے یہ وہ شخصیت ہوتی ہے، وہ عظیم مرتبت انسان ہوتا ہے کہ خلق خدا اس کے بعد اپنی حاجتیں پیش کرتی ہے، اور وہ اپنے جو ہے استطاعت کے مطابق ان کی حاجتیں ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ایک یہ علامت ہوتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ خلق خدا پریشانی کے عالم میں جب اس کی طرف رجوع کرتی ہے تو وہ علم و معرفت کے اسرار اور حقائق بیان کرتا ہے۔
علم کے اسرار ان پر کھولتا ہے، یہ اس کی دوسری علامت ہوتی ہے۔ اور تیسری علامت اس کی ہے کہ خلق خدا اس کے پاس دعائیں کروانے کے لیے متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ ان کی طرف دعاؤں کے لیے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جب اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا ہوتا ہے تو خلق خدا کو دعا کے لیے متوجہ کرتا ہے، تو لوگ اس کے دعائیں کرواتے ہیں۔ اور چوتھی علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر قسم کھا کے اگر ایک بات کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم کو پورا کر کے وہ بات جو ہے پوری کر دیتے ہیں۔ اچھا، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ علامات غوث کی ہوتی ہیں، اور غوث پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا مرتبہ جو ہے وہ غوث کا۔ اور دوسرا مرتبہ قطب جو ہے پوری دنیا میں 12 ہوتے ہیں، 12 قطب ہوتے ہیں، جن میں 7 قطب 7 اقلیم میں ہوتے ہیں، 7 اقلیم میں 7 قطب ہوتے ہیں، اور 5 قطب جو ہے ملک یمن میں ہوتے ہیں۔ اچھا، تو گویا کہ یہ 12 قطب ہوتے ہیں، اور 12 جو قطب ہیں ان تمام 12 کے 12 قطب جو ہیں ان سب کا ایک امام ہوتا ہے، اچھا، اس امام کو قطب العالم کہتے ہیں، اچھا، اور اس کا نام قطب الارشاد بھی ہے، اچھا، اس کو قطب المدار بھی کہتے ہیں، اس کو قطب اکبر بھی کہتے ہیں، اس کو قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں، اچھا، کیونکہ وہ 12 جو اقطاب ان سب کا امام ہے تو وہ قطب العالم کہلاتا ہے۔ تو یہ قطب ہوتے ہیں۔ اس قطب کے بعد جو ہے وہ آگے درجات، اچھا قطب جو ہے قطب العالم جو ہوتا ہے اس کا عالم غیب میں اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے، عالم غیب میں اس کا نام عبداللہ، دنیا میں کچھ بھی نام ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کا ایک نام ہوتا ہے، وہ عبداللہ اس کا نام ہوتا ہے۔ اچھا، سبحان پھر اللہ۔ تیسرا درجہ امامین کا ہے۔ امامین، یہ امامین جو ہے یہ قطب العالم کے 2 وزیر ہوتے ہیں۔ قطب العالم کے دائیں طرف کا وزیر جو ہوتا ہے وزیر یمین کہلاتا ہے، بائیں طرف کا جو وزیر ہوتا ہے اس کو وزیر یسار کہتے ہیں۔ تو دائیں طرف کا جو وزیر ہوتا ہے اس کا نام عالم غیب کے اندر عبد الملک ہوتا ہے، اچھا، اس کا نام عبد الملک ہوتا ہے، اور بائیں طرف کا جو وزیر یسار ہوتا ہے اس کا نام عالم غیب میں عبد الرب ہوتا ہے۔ یہ 2 وزیر اس کے ہوتے ہیں، اور اس میں دائیں طرف کا جو وزیر ہے یہ بائیں طرف والے وزیر سے مرتبے میں بلند ہوتا ہے، اچھا، بلند ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطب العالم جب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو اس کی جگہ پر جانشین وزیر یمین بنتا ہے، اس کی جگہ پر اللہ اس کو فائز کرتے ہیں۔ تو یہ امامین، یہ جو تیسرا درجہ ہے کہ وزیر یمین ہے اور وزیر یسار ہے، اور ان کی علامتیں جو ہے بظاہر یہ ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے امر بالمعروف یہ کرتے ہیں اور نہی منکر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ کثرت عبادت اور کثرت صیام کرتے ہیں، یہ ان کی علامتیں ہیں۔ ادھر جو ان کے اندر زہد اور توکل ہوتا ہے، اور حیا اور مراقبے کی شان ان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ دونوں وزیر ہیں ان کے اندر، یہ امامین ہیں۔ تو گویا کہ یہ تیسرا درجہ ہے۔ جی، چوتھا جو اوتاد وتد سے ہے، وتد کہتے ہیں کیل کو، جیسے کیل ٹھونک دی جائے، اس کیلا کھونٹا ٹھونک دیا اس کے ارد گرد چیزیں چلتی ہیں، تو یہ گویا کہ وتد ہوتے ہیں۔ تو یہ اوتاد پوری دنیا میں 4 ہوتے ہیں، یہ دنیا کے 4 سمتوں میں ایک ایک وتد ہوتا ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، وہ ایک ایک جگہ وتد ہوتا ہے، وہ گویا کہ کیل کی طرح وہاں پر ٹھونکا ہوتا ہے، مستقیم ہوتا ہے اپنے دین و ایمان کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روحانی فیوز سے آگے کام لیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ وتد ہوتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر یہ 4 جو وتد ہوتے ہیں، اور ان کی جو علامتیں ہیں، ان کے علامتوں میں بنیادی علامت جو ظاہری طور پر جو نظر آتی ہے کثرت عبادت ہوتی ہے، عبادت کثرت سے کرتے ہیں، کثرت صیام ہوتی ہے، کثرت روزے رکھتے ہیں، اور کثرت قیام لیل ہوتا ہے، راتوں میں کثرت سے کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، کثرت ایثار ہوتا ہے کہ ایثار بہت ہوتا ہے، سخاوت ایثار میں اللہ کے راستے میں بانٹتے ہیں، اور کثرت استغفار ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت میں کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ان کی جو علامتیں ہوتی ہیں ظاہری طور پہ، اور باطنی علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ ان کے اندر توکل اللہ بہت ہوتا ہے، اور یہ بہت سیقہ اور معتمد و بھروسے والے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے ان میں تفویض کی شان ہوتی ہے، ہر چیز خدا کے سپرد کر کے چلتے ہیں، اور ان میں تسلیم کی شان ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم کم رکھتے ہیں۔ تو یہ جو وتد ہے ان کے اندر یہ شان ہوتی ہے۔ تو یہ اوتاد کے بعد جو ہے درجہ ہے ابدال کا، ابدال، اور یہ وہ ابدال ہیں جن کا ذکر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ وہ ابدال ہیں جن کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تکوینی نظام چلاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نظام تو چلتے چلتے ہیں، جو تکوینی دنیا کے جو نظام ہے اس کا ثبوت جو قرآن سے مل گیا، کیونکہ حدیث سے تو یہ پتہ چل گیا بارشیں ان کی برکت سے ہوتی ہیں اور اسی عذاب ان کی برکت سے ہٹتے ہیں یہ سب، لیکن قرآن سے جو ہے کائنات کے اندر جو تصرفات ہیں وہ اس کی نص قرآن سے مل گئی، کیونکہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ انہی اولیاء اللہ کے سردار ہیں، حضرت خضر کے وجود سے کائنات کے تکوینی امور کا تصرف ظاہر ہوا۔
انہوں نے جو تصرفات کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی تکوینی ہو یا تشریعی ہو، یہ اولیاء اللہ کی برکت سے یہ نظام چلاتے ہیں. تو یہ ابدال جو ہے حدیث میں آتا ہے 40 ہوتے ہیں. 40 ابدال ہوتے ہیں. اس میں جو 28 یا 18 ابدال جو ہے وہ ملک عراق میں ہوتے ہیں، اور 22 یا 12 جو ہے وہ ملک شام میں ہوتے ہیں. ملک شام میں ہوتے ہیں. تو یہ ابدال جو ہے جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تکوینی اور تشریعی امور کے اندر جو آسانی اور ترقی پیدا کرتے ہیں. اور فرمایا، جیسے حدیث فرمایا کہ جب ایک شخص مرتا ہے تو عبد اللہ لہو رجلن، کہ اس کی جگہ پر اللہ دوسرے کو قائم کر دیتے ہیں. اس لیے ان کو ابدال کہتے ہیں، کیونکہ ابدال بدل کی جمع ہے. تو ایک شخص جو بدل کہلاتا ہے اور کئی ہیں تو ابدال کہلاتے ہیں. تو یہ جو 40 ہوتے ہیں، ان 40 میں ایک ان کا امام ہوتا ہے. وہ جو امام ان 40 کا قطب ہوتا ہے. ان 40 کا بھی قطب ہوتا ہے. اور یہ ابدال جو ہے 40 جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ دنیا کے کائنات کے نظام چلاتے ہیں. اور ایک قول مشائخ کا یہ ہے کہ ان 40 میں بھی جو ایگزیکٹو باڈی جو ہوتی ہے وہ 7 ہوتے ہیں. جو مین جو ایگزیکٹو جو ہے وہ مرکزی لوگ 7 ہوتے ہیں. اور فرمایا یہ جو 7 ہوتے ہیں، یہ 7 جو ہے 7 اقلیم میں 7 جہانوں کے اندر گویا کہ یہ کام کرتے ہیں. 7 اقلیم کے اندر 7 بر اعظم جس کو کہہ لیں آپ، 7 بر اعظموں میں ان کے تصرفات ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ 7 جو ہیں یہ 7 انبیاء سے روحانی فیض لیتے ہیں. ان 7 انبیاء سے جو 7 انبیاء آسمانوں پر جن کی ارواح مقدسہ موجود ہیں، کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی. 7 انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی. پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، 7 حضرت یحییٰ بھی تھے، اور تیسرے پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 5ویں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. تو یہ 7 انبیاء سے روحانی فیض لیتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ 7 جو ابدال ہیں، ان 7 کی جو روحانی فیوز کی جو برکات ہیں وہ 7 دنوں میں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں. جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اور 7 دنوں پہ. اور ایک جو بدل ہے اس کو اللہ نے ایک دن کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے. کہ مطلب فلاں اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن کو فلاں جو بدل ہے یہ اس کی روحانی فیض و برکات سے اللہ کی روحانی فیض و انعامات کا نزول ہوگا. ہاں. اور بدھ کو فلاں کی ہوگا. یہ پورا ایک نظام غیب کے پردے میں چل رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ ابدال ہے. اور اس کے بعد ابدال کے بعد جو ہے جو درجہ آتا ہے اس کا اخیار کا. اخیار خیر کی جمع ہے، خیر کی جمع ہے. اور یہ اخیار جو ہے 700 یا 500 ہوتے ہیں. ایک قول کے مطابق 700 ایک قول کے مطابق 500 ہوتے ہیں. پوری دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں اخیار. اور مزید کے بعد یہ اخیار جو ہے یہ سیاحی کرتے ہیں، یہ ٹکتے نہیں کسی جگہ پہ. یہ یہاں پہ یہاں دعوت دین دی، وہاں چلے گئے، وہاں دعوت دی، وہاں. تو گویا کہ وہ اپنا فیوز برکات پورے عالم میں پھیلاتے پھرتے رہتے ہیں. تو گویا کہ یہ اخیار، تو یہ درجہ ولایت کا ہے. اور مزے کی بات ان میں جتنے بھی اخیار ہیں ان کا نام عالم غیب کے اندر ان کا نام حسین ہوتا ہے. ہر ایک کا نام حسین ہے عالم غیب میں. دنیا میں اس کا کچھ بھی نام ہے کہ عالم غیب میں ان کا نام حسین ہوتا ہے. یہ اخیار ہوتے ہیں. یہ اخیار اپنے فیض و برکات جو عالم کے اندر پھیلاتے ہیں، اور یہ جا جا کے پھیلاتے ہیں. ایک تو پیاسا کنویں کے پاس ہے، لیکن یہ کنواں ہی پیاسے کے بعد لے کے جاتے ہیں، اور اس طرح جا جا کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معرفت اور ان کا پتہ دیتے ہیں. یہ اخیار. اخیار کے بعد ہوتے ابرار. ابرار کا درجہ ہے. ایک قول یہ کہ ابرار اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ابدال یہ ایک ہی چیز ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اور ایک قول یہ کہ نہیں، ابرار اور ابدال قریب قریب 2 مرتبے ہیں. لہٰذا اس لیے مستقل الگ مرتبہ ابرار کا ذکر کیا، اس لیے وہ ایک، لیکن ان کے اوصاف ان کے احوال قریب قریب وہی ہوتے ہیں جو ابدال کے ہوتے ہیں. یہ اس کے بعد نقبہ. نقبہ نقیب کی جمع ہے. نقبہ نقیب کی جمع ہے. یہ جو دنیا کے اندر یہ تقریباً 300 ہوتے ہیں. 300 ہوتے ہیں نقیب. اور نقیب جو ہے یہ ان کے روحانی جو ہے قوت و تصرف سے عالم کے اندر علوم و معرفت کے راز کھلتے ہیں. علوم و معرفت کے راز کھلتے ہیں ان کے، کیونکہ ان نقیبوں میں سے ہر نقیب کا نام عالم غیب کے اندر علی ہوتا ہے. دنیا کے اندر کچھ بھی نام ہو لیکن عالم غیب میں وہ علی کے نام سے پکارے جاتے ہیں. گویا کہ 300 جو نقبہ ہیں وہ علی کے نام سے ہیں. تو یہ نقیب ہیں. تو یہ ان کی فضل و برکات جو پھیلتے ہیں. اور یہ نقیب جو ہے 300 یہ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر گویا کہ یہ ان کے روحانی تصرفات چلتے ہیں. نقیب کے بعد جو ہے ہوتے ہیں نجبہ. نجبہ نجیب کی جمع ہے. نجیب کی جمع ہے. اور یہ جو دنیا کے اندر جو ہے وہ 70 ہوتے ہیں یا ایک قول کے مطابق 40 ہوتے ہیں.
ہاں، اور ان کی روحانی تصرف سے جو دنیا کے اندر نظام چلتا ہے، کیونکہ ان سب کا جی اصل قرآن کے اندر کیا دلیل ہے؟ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریع نبی نہیں ہے، جی بالکل، ہیں تو ان کو اللہ نے علم لدنی عطا کر کے یہ سارے تصرفات ظاہر کیے، اور وہ تصرف بالکل ظاہری تصرف ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی طریقے سے ان کے اولیاء اللہ کے تصرفات چلتے ہیں۔ تو یہ نجیب جو ہے یہ گویا کہ نجبہ نجیب کی جمع، اور یہ کل تقریباً جو 70 یا 40 ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا نام عالم غیب کے اندر حسن ہوتا ہے، اچھا ہر ایک کا نام حسن ہوتا ہے عالم غیب کے اندر، اور یہ مصر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اچھا ان کا زیادہ ٹھکانہ مقام مسکن وہ مصر کے اندر ہوتا ہے، جی، اور یہ اپنے روحانی تصرفات کے ساتھ جو ہے نظام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اچھا اور پھر اس کے بعد یہ عمد جو عمود سے، عمود اس کی جمع، عمود کا معنی ستون، تو یہ عمد جو ہے پوری دنیا کے اندر چار ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کے چار کونوں میں ہوتے ہیں۔ پہلے آپ نے اوتاد کہا تھا نا، چار سمتوں میں ہوتے ہیں، یہ کونوں میں ہوتے ہیں، کیوں ہر سمت کے ایک ایک کونا ہے، تو یہ چار کونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو مقرر کر رکھا ہوتا ہے، تاکہ چاروں کونوں سے جب روحانی تصرفات چل رہے ہیں تو یہ کائنات کا نظام سموتھ چلتا رہے، اور اللہ ان کے ذریعے سے وہ روحانی خدمات لیتے ہیں۔ اللہ، تو یہ جو ہے وہ عمود ہوتے ہیں۔ اور عمد کے بعد فرد کیا ہے؟ فرد ایک قول یہ کہ فرد اصل میں غوث جو ہوتا ہے، غوث یہ ترقی کر کے فرد بن جاتا ہے، اچھا اور فرد ترقی کر کے اور آگے پہنچتا ہے، یہ قطب مدار تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ فرد ہوتا ہے، تو یہ مقام ہے کہ جو ہے کہ غوث ترقی کر کے فرد کے مقام کو پہنچتا ہے۔ اچھا اور اس کے بعد جو ہے آخری جو 12ویں جو قسم ہے وہ مکتوم کہلاتی ہے۔ مکتوم قتم سے ہے، قتم کا معنی چھپا ہوا ہونا، یہ پوشیدہ اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے بزرگوں نے لکھا مکتوم تو مکتوم ہی ہوتا ہے، یہ تو چھپا ہی ہوتا ہے، اس کا کیا پتہ ہے؟ جی، ان کے احوال و اعمال جو ہیں وہ منکشف نہیں ہوتے کائنات کے اوپر، تو یہ مکتوم ہوتے ہیں۔ اچھا تو یہ وہ 12 اقسام ہے اولیاء کاملین کی، جن کی روحانی جو تصرف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی تکوینی اور تشریعی امور کو انجام تک پہنچاتے ہیں، اور یہی خدمات ان کی ذمہ ہوتی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، حضرت عجیب یہ نظام ہے، نظام غیب کا اللہ ایک عجیب نظام ہے، یہ تو جن کو اہل دل اس کا لطف لیتے ہیں، جی بالکل۔ اب ہم جیسے کثیف لوگ کیا سمجھیں؟ تو حضرت یہ لوگ جو ہوتے ہیں حضرات، یہ ہوتے انسان ہیں؟ یہ بھی اچھا سوال، بھائی انسان کیوں نہیں؟ کیونکہ اتنے اونچے مرتبے کا انسان ہی ہو سکتا ہے، اچھا، ملائکہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ملائکہ تو ترقی کی جس جگہ پہ ہیں بس وہی ہیں، وہ ترقی نہیں کر، ترقی ہے ہی انسان میں، تو تبھی یہ انسان ترقی کر کر کے جو ہے یہ پھر اپنے ولایت و معرفت کے مختلف مقام پا جاتے ہیں، پھر اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا لے نام لے کے تو اللہ پورا کر دیتے ہیں۔ تو بالکل انسان ہوتے ہیں، اور ہم ان انسانوں کے اندر ہی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے رہتے ہیں۔ ہاں اپنا اپنا ان کا انداز ہوتا ہے کہ بعض خلوت پسند ہوتے ہیں، خلوت میں رہتے ہیں، بعض خاموشی طبع ہوتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، بعض کلام اور گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، کلام کے ذریعے سے فیوز پہنچاتے ہیں، کیونکہ علم و معرفت کے اسرار رموز کھولنے ہیں تو ظاہر ہے اس کو کلام کی ضرورت ہے، وہ کلام کے ذریعے سے علم و معرفت کو پھیلاتے ہیں۔ تو یہ مختلف انداز سے یہ موجود ہوتے ہیں، اور ہر جگہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی قائم کر رکھے ہیں تاکہ تکوین تشریعی نظام جیسے ملائکہ کے ذریعے سے خدمات انجام دی جا رہی ہیں، ایسے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے بھی خدمات انجام دی ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو حضرت یہ جو دنیا کے کونوں میں اور دنیا کی چاروں سمتوں میں حضرات بیٹھے ہیں، ان کا تو لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوتا ہوگا، وہاں پہ تو مخلوق آباد نہیں ہے، تو یہ دور سے بیٹھ کے اتنا تصرف کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ اس جگہ پر جو بھی مخلوق ہے اچھا وہ مخلوق ان سے فیضیاب ہوتی ہے، اچھا اچھا بھلے حیوان ہی کیوں نہ ہو، اچھا کیونکہ دیکھیں جب نیک لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں تو حیوان بھی نفع اٹھاتے ہیں، جی جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا تک ان کے زمانے میں جو بھیڑیا جو ہے وہ بکری پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، شیر بکری کٹھا پانی پیتے تھے، کیونکہ ان کی روحانیت کا اثر حیوانوں کے قلوب پہ پڑ رہا ہے، ان میں بھی صلح ہوئی ہے، جی جی ان میں بھی جنگ و جدال نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے تصرفات جو ہے جو قریب کوئی بھی مخلوق آتی ہے وہ ان کے تصرف سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور لیکن اللہ نے نظام میں قدرت ایسا رکھا ہے کہ ان کو اپنے مقام پہ رکھ کے ان کی فضل و برکات کا جب وہ پرتو جو ہے وہ مخلوق پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو حضرت یہ جب ان کو اتنی اعلیٰ ایگزیکٹو ڈیوٹیز اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ کیا اپنی فیملی کا نظام بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اپنے جو گھر بچے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ان کے، یا صرف اللہ کی خدمت میں لگے ہوئے بہت ہوتے ہیں؟ اچھا سوال کیا آپ نے، بالکل یہ تو کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو انسانی بشری تقاضوں کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے، وہ انسانی بشری تقاضے بھی پورے کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اس کام کو بھی انجام دیتے ہیں، یہی کمال ہے۔ اسے تو لکھا ہے
کہ ابدال جو ہیں ان میں اتنا اعتدال اور توازن ہوتا ہے طبیعت میں، استقامت ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پہ ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں، اس سے اولیاء کا جو غوث ہیں، غوث بھی اپنے اپنے مقام پہ ہر کام کو کرتا ہے. مطلب خلق خدا ان کو مل بھی رہی ہے، ان کے اپنے بیوی بچے بھی ہیں، اور ہر ایک کا حق کو بھی پورا کر رہا ہے، ہر ایک کے لیے مانگ بھی رہا ہے، ہر ایک کو اسرار رموز بھی بتا رہا ہے. تو یہی تو کمال ہے، کیونکہ اگر فرشتہ بنا کے اتار دیں تو وہ تو کوئی کمال نہ ہوا. تو کمال تو یہی ہے کہ بندوں کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور بندوں کے خدا کا بھی حق پورا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یوں لے کے جب چلتا ہے تبھی تو اللہ کو پیارے ہیں کہ یار دیکھو یہ ہر چیز کو اپنے وقت پہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. یہی کمال ہے اس کا. اچھا، ماشاء اللہ، زبردست حضرت، بہت ہی لطف آ رہا ہے آپ کی یہ باتیں سن کے حضرت. تو حضرت اگر ہم تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائیں تو اس زمانے میں کیا یہ سارے قلمدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا تھے، یا یہ کہ وہ نبوت کا سسٹم لے کے چل رہے تھے اور یہ جو ایک اخفاء کا سسٹم ہے بزرگوں کا اور اولیاء کا یہ الگ چل رہا تھا ان کے پیرالل، جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کی رہنمائی فرما رہا تھا؟ بڑا اچھا سوال کیا. اصل میں ایک ہوتا ہے قطب یکتا، اچھا، اس کو قطب وحدت بھی کہتے ہیں. قطب یکتا، قطب یکتا جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جتنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء اور رسول ہیں ان کی ارواح اور جتنے اولیاء کاملین جن کا میں نے تذکرہ کیا کسی بھی درجے کا، وہ اس قطب یکتا سے روحانی فیوز حاصل کرتے ہیں. اچھا. اور وہ قطب یکتا کون ہے؟ قطب یکتا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ ہے. حضرت کی روح طیبہ یہ قطب یکتا ہے کہ آج تک کے انبیاء اکرام جو ہے اور اسی وقت کے اولیاء کاملین وہ سب اس قطب یکتا سے فیوز لے رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ جو ہے وہ پورے عالم میں فیوز پھیلا رہی ہے. اچھا، ماشاء تو آپ جب موجود تھے اس وقت بالکل حیات میں بھی، وقت کے اولیاء کاملین کو صحابہ میں بھی اسی درجے کے ساتھ موجود تھے، بھلے ان کو اس درجے کے ساتھ نہ پکارا جائے. لیکن نبی نے یہ ذکر کر کے جو فرما دیا کہ بھئی ملک شام میں ابدال ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ملک شام اس وقت موجود تھا اور ابدال بھی موجود ہوں گے. اور پھر صحابہ کے اندر بھی یہ سارے مراتب موجود تھے، بھلے اس ٹائٹل سے نہ بولا جائے لیکن موجود تھے. لیکن نبی چونکہ خود قطب یکتا موجود ہے، ان کے فیض و برکات سے وہ چونکہ لے رہے ہیں، تو ایسے جیسے جب آسمان کا سورج اگر آفتاب چل رہا چمک دمک پر ہو تو چراغ کا کوئی ذکر نہیں کرتا کہ بھی چراغ ہم نے روشن کیا ہوا ہے، کیونکہ آفتاب کی روشنی میں سب منہمک ہیں. ایسے نبی جب موجود ہیں تو صحابہ کے ان مقامات کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، سب کو کئی غلامان محمد ہیں، نبی کے صحابہ دو زانوں بیٹھے ہیں، لیکن خود اپنے نظام کے اندر اپنے وجود میں خود کوئی غوثیت کے مقام پہ کوئی ابدالیت کے مقام پہ فائز ہے، بلکہ صحابیت کی وجہ سے تو غوث اور ابدال کے مقام سارے پیچھے رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے جو ہے یہ بالکل نبی کے زمانے میں سب تقسیم تھی، اگرچہ اس اصطلاح کے ساتھ ان کو پکارا نہ جائے. اچھا، ماشاء اللہ، یہ ٹھیک ہے.